हाउ कैन पीपल डू दिस. तो 10 साल ऐसे गुजारे हैं और अकेला. ओ हो. रिसेंटली अभी आप एक शो में गई जहाँ पे आपने कहा कि जी मेरा एक साइड की मोहब्बत पे, वन साइडेड मोहब्बत पे कोई बिलीव नहीं होता. अगर आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप में आप अकेले हैं, लीव. इतने आसानी से लीव होता है? जो एक्सट्रीम तकलीफ है ना, उसके 2 हफ्ते हैं. आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? या अच्छा मुझे पास में आपसे किसी ने गलत किया था, आपने उन तकलीफ में उनको देखा कभी आपने उनको? एवरी टाइम. मेरी लॉयल्टी किसी से नहीं है. मेरी लॉयल्टी इज विद प्रॉफिट विद रिटर्न. अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं. आपकी मीडिया इंडस्ट्री में भी होंगे, आपकी स्टॉक मार्केट में भी होंगे. आपके स्टॉक को सट्टा कहेंगे वैसे एज कम्पेयर टू क्रिप्टो? क्रिप्टो तो एक 100% सट्टा है. पाकिस्तान में यू कैन नॉट येट लीगली एंटर द क्रिप्टो मार्केट. पैसे इतने मुश्किलों से कमाए जाते हैं और एक चुटकी में यू कैन लूज इट इन क्रिप्टो. जस्ट yesterday someone messaged me saying I took a $400,000 loss in crypto in the past 5 years. मशल खान कैसी हैं आप? I'm well, thank you for having me. अच्छा जी शुरुआत करेंगे. मैनिफेस्टेशन बिलीव करती हैं आप? 150%. मैं पिछले 2 सालों से कह रही हूँ I'm a billionaire in dollars. अरे वाह भाई, तो मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गई है आपकी? Almost. करीब है. Almost. अरे वाह क्या बात है भाई. You have to believe in yourself. Because if you don't, why the hell will someone else? Your heart is an electromagnetic coil, right? Elon Musk speaks about this. अगर आप दिल को खोल के देखें, it forms the same shape as an electromagnetic coil. What does that mean? That means that your highest frequency is going to attract another extremely high frequency. Excellent. Human beings का highest frequency क्या है? Love. When you come from positivity, when you come from gratitude, इस्लाम में शुक्र का इतना जिक्र क्यों है? Why? Because I started doing this, right? I was really miserable about a year and a half ago. I was so sad. I was in such a dark place, right? And I would just wake up every day and I'd be like, Allah Ta'ala, thank you. Thank you for my coffee. Thank you for my house, for my family, for my cats, for my friends. Every day तब से मेरी एक practice बन गई. हालांकि I wasn't happy, लेकिन what that did was it trained my mind to see the bright side in everything. मुझे लग रहा है आपके साथ वो सिचुएशन एक नहीं होती तो आप कभी इतनी रीइन्वेंट हो पाती हैं जितनी आज आप लग रही हैं या आप हो गई हैं रीइन्वेंट? नहीं. हर चीज़ के पीछे अल्लाह ताला का कुछ हाथ होता है. तो वो हाथ था? Everything happens for a reason, I tell you. And especially जो लोग कहते हैं ना, oh it's darkest before the dawn. I tell you, every time something has gone horribly wrong in my life, उसके बिल्कुल बाद the rays of light that have come into my life, nothing has been like it. Every single time life has turned so beautiful after the dark. और अब तो आपको पता चल गया होगा कि आपके साथ इतना बुरा हुआ है तो अब अच्छा तो होना ही है आपके साथ फिर. 100%. हाँ? Now every time something bad happens, I'm like, बस होने वाला है कुछ. आपको तो अगर मार्केट में लॉस हो जाए ना तो आप कहेंगे आगे अब प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि आपको तो बिलीव ही हो गया है कि अगर आपसे बुरा होगा तो फिर अच्छा तो होगा ही होगा. There is no loss for me because I'm always invested. मैं बेचती नहीं हूँ. जब तक आप बेचते नहीं हैं अपने शेयर्स तब तक आपका लॉस रियलाइज ही नहीं होता. So there is no loss. मुझे एक लेमैन की तरह ये समझाइएगा कि मेरे पास एक पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, एक डिप आ गया मार्केट के अंदर, मैंने डिप ले लिया. आप लोग को बिलीव ही होता है कि डिप खरीदना चाहिए. मैंने डिप ले लिया, एक और डिप आया उसके बाद, ठीक है जी, मैंने वो डिप भी ले लिया. एक और डिप आया, मैंने वो भी ले लिया. अब जब इसके बाद एक डिप और आया, मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो अब क्या होगा ये बताइएगा. जैसे एग्जांपल है There is no such thing कि बाइंग नहीं. वहाँ पता है किसकी बाइंग आएगी? इंस्टीट्यूशन की बाइंग आएगी. इंस्टीट्यूशन की जब बाइंग आएगी ना, और इंस्टीट्यूशंस ने अगर डिसाइड कर लिया है कि हमने अपनी पोजीशंस लेनी है, तो उन्होंने कुछ देख के, उन्होंने हिस्ट्री देख के, they've seen that the result of this is कि eventually things are going to stay. तो अच्छा जी, आपका बिलीव अब स्टॉक पे ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ बिटकॉइन, मतलब आप समझती हैं कि स्टॉक ज़्यादा बेहतर है बिटकॉइन से? यार that's because historically अगर आप asset classes को compare करें, right, real returns मतलब inflation adjusted, stock market outperforms every asset class in the long run, every time. That's why I believe in figures. मतलब लॉयल्टी आपकी जो है ना वो प्रॉफिट से ज़्यादा है. मेरी लॉयल्टी किसी से नहीं है. मेरी लॉयल्टी इज विद प्रॉफिट विद रिटर्न एंड आई हैव सीन द प्रूफ. ये यूजुअली होता है ना कि जी लड़कियां स्टॉक की तरफ नहीं होती, आपका स्टॉक की तरफ आना, फाइनेंस की तरफ आना यूजुअली ऐसा होता नहीं. पाकिस्तान में भी देख रहे हैं, दुनिया भर में भी लड़कियां ज़रा कम इस तरफ आती हैं. आपका इस तरफ आना और इस तरफ स्टार्ट करना, ये कैसे हुआ? और मुझे पता चला कि आप किसी दोस्त ने आपको धकेल दिया या डाल दिया या अगेन क्या कहूँगा आपको इस तरफ ले आए हैं, तो वो कौन थे और कैसे हुआ आपका सफ़र स्टार्ट? फिर ये बताइएगा प्लीज़.
تو him and his family اصل میں وہ جنریشن سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں رائٹ, تو they had a lot of knowledge. تو he pointed me toward the right shows on Netflix and تو میں نے دیکھے تو بڑا انٹرسٹ پیدا ہوا. تو شوز کون سے تھے اس قسم کے, ہمیں بتائیے گا, ہم بھی ذرا دیکھیں وہ کون سے شوز ہیں. There's this one show پہلا جو میں نے دیکھا تھا, it's called Eat the Rich, a GameStop saga. It's about there was a YouTuber named Roaring Kitty جس کو جو US اسٹاک مارکیٹ میں بہت چھایا ہوا تھا. اس کی وجہ سے ایک اسٹاک چل گیا تھا کالڈ گیم اسٹاپ, جو ایک ڈائنگ مطلب ویڈیو گیم کی دکان تھی جو مر رہی تھی, اور وہ پیور مطلب سینٹیمنٹ بیسڈ چل رہا تھا, اور اتنا چلا کہ پیپل ٹرنڈ انٹو ملینئرز اوور نائٹ بیکاز آف گیم اسٹاپ. سو یار یہاں تو بڑی گیم ہے, تو میں آئی سٹے کے مائنڈ سیٹ سے. اچھا ایسا یوزلی ہم لوگ کرتے بھی ہیں, سٹے کے مائنڈ سے اندر آتے ہیں, اور اگین سٹے کے مائنڈ سے اندر آنا ذرا سا ڈینجرس بھی ہوتا ہے ہمارے لیے. ہم ہیں ویسے سٹے باز ہی, پتہ نہیں تھا, سٹا کیا, اسٹاک کا بھی یہی سین ہوا آپ کا, 40% لاس, کچھ پتہ ہی نہیں تھا. وہاں سے میں نے ریسرچ شروع کی. ایک عام آدمی کی طرح پوچھوں, یہ اسٹاکس ہیں کیا؟ ہمیں تو بچپن سکھایا گیا تو اسٹاک میں جائیں راتوں رات امیر ہو جائیں گے, وہ ارشد مہتا بن جائیں گے ہم. تو ویسے ہے کیا اسٹاک, پاکستانی اسٹاک ہماری کس طرح ڈیفائن کریں گے یار اسٹاک کو, ذرا ہمیں بتائیں نا. میری ایک کمپنی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, مائی کمپنیز نیم از بلیک باکس, ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں عدنان, میں کمپنی کو مجھے پیسے ریز کرنے ہیں, ٹھیک ہے, تو میں اس کمپنی کے 10 شیئرز بنا رہی ہوں جو میں پبلکلی بیچوں گی, ٹھیک ہے. ہم آفر کر رہے ہیں یہ 10 روپے پر شیئر, اور میرے پاس 10 شیئرز ہیں. تو آپ بولیں گے ٹھیک ہے مشل, ہیئر از 10 روپیز, میں آپ کو دے دیتی ہوں 10 روپے. سو وٹ اینڈز اپ ہیپننگ از آپ میرے انویسٹر بن گئے, ٹھیک ہے, آپ ایک مائنورٹی شیئر ہولڈر بن گئے, ٹھیک ہے. اب مائی کمپنی ڈڈ ویل, وی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی پروفیٹیبل, ہم نے ایکسپینشن کی, مینجمنٹ از گڈ, آئی ایم اے گڈ باس, میرا وے آف لکنگ ایٹ تھنگز, وے آف ڈیلنگ, آئی میڈ دا کمپنی بگر, اس کو ایکسپینڈ کیا, اینڈ آئی ٹرنڈ ہائر پروفٹس کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر. ٹھیک ہے. اب 10 اور لوگ وہ اسٹاک خریدنا چاہتے ہیں. اب وہ اس ایک شیئر جس کو آپ نے مجھ سے خریدا تھا فار 10 روپیز, اب وہ ہو گیا 20 روپے کا, تو آپ نے اگلے بندے کو بیچ دیا فار 20 روپے, آپ کو 100% پروفٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, آپ واپس کیش ان ہینڈ ہو گئے. اب آپ کسی اور کے شیئرز لے سکتے ہیں, مے بی مور دس ٹائم. اچھا اب یہ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے شیئرز لینے کس کے ہیں, مطلب کیسے پتہ چلے گا یار اس کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیے؟ دس از اے لانگ پروسیس, ٹھیک ہے. الگ الگ سیکٹرز ہیں آپ کے اسٹاک مارکیٹ میں, رائٹ, یو ہیو سکلکل اسٹاکس, یو ہیو یور سیکٹر وائز جو ڈویژنز ہوتی ہیں, یو ہیو دا سیمنٹ سیکٹر, فرٹیلائزر, آٹو موبائلس, انرجی, آل آف دس, اور ان کے بیچ میں بھی دیر از اے لاٹ آف ڈفرنٹ ڈائنامکس, رائٹ. سو دیر از اے ویب سائٹ وچ از dps.psx.com, وہاں آپ سمبل ٹائپ کریں گے اپنی کمپنی کا, وہاں اس کی ساری کوارٹرلی اینیول رپورٹس آ جائیں گی, جو بھی وہ مٹیریل انفارمیشن ریلیز کرتے ہیں, ایوری تھنگ. ارے واہ. سو یو گو ٹوورڈ دا اینیول. اچھا جی, سمجھ کے کریں, ایزی ہوگا یا مشکل ہوگا؟ It's not easy, but it is safe because it's regulated. ایز کمپیئر ٹو کرپٹو, مطلب ڈیجیٹل کرنسی سے زیادہ بہتر ہوگا آپ سمجھتی ہیں؟ یہ سٹا تو یہ بھی ہے اور سٹا وہ بھی ہے, سٹا کہیں گے اسے؟ Obviously کرپٹو تو ایک 100% سٹا ہے. If you اسٹاک کو سٹا کہیں گے ویسے, مطلب اس کو کہیں گے سٹا ہے؟ I mean you can do سٹا, اگر آپ اندھے آئے ہیں اور کسی نے آپ کو بولا ہے. ایک کمپنی ہے جو راتوں راتوں پر جا رہی ہے اور آپ نے اس میں انویسٹ کر لیا, اور وہ پھر کیا ایسا ہوتا نہیں. اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کمپنی شاید 1% 2% چل سکتی ہے کہ کسی نے کارنر کر لیا وہ اسٹاک, لیکن کمپنیز ہمیشہ ریٹرن کرتی ہیں آن دیئر فیئر ویلیو, رائٹ, بیکاز ہم پورے ڈپارٹمنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, لائک دس از وٹ آئی ڈو آل ڈے لانگ, آئی ایم اے فنڈ مینیجر, رائٹ. تو وی ہیو اے ہول ریسرچ ٹیم, وی ہیو سو مینی فنڈ مینیجرز, ہمارے ہیڈ آف ایکوٹی, ہیڈ آف فکسڈ انکم, ایوری ون از سٹنگ دیر, آر CIO, اور ہم مل کے ڈیسائڈ کر رہے ہوتے ہیں واٹ آر دا بیسٹ کمپنیز ٹو انویسٹ ان فار آور کسٹمر. اتفاق یہ ہوا ان 1.5-2 سالوں کے اندر اسٹاک نے پرفارم بھی بہت اچھا کیا ہے. آف کورس آپ کا انڈیکس 2024 میں 84% چڑھا ہے. اسٹاک اوپر گیا ہے یا مطلب واقعی میں اوپر گیا یا عوام کو بھی چھوڑ گیا, اسٹاک اوپر نکل گیا؟ ایسا تو نہیں ہوا کہیں جو یوزلی ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی عوام رہ گئی, یہ اسٹاک اوپر چلا گیا ہے. نہیں, اٹس ناٹ اے ببل. سی یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, آف کورس, بیکاز آپ کے انٹرنیشنلی جو اسٹاک مارکیٹس چلتی ہیں نا, ون مین پیرامیٹر از آپ کی پرائس ملٹیپلس, ٹھیک ہے, وچ از یور ارننگ ٹو شیئر پرائز کا جو ریشیو ہوتا ہے. تو یوزلی دس ریشیو آپ کی ڈیولپڈ ایفیشینٹ جو اسٹاک مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں 20+ پہ چلتا ہے, ٹھیک ہے, وچ مینس کہ اگر آپ کی ارننگ 10 روپے کی ہے, دین یور کمپنی ایٹ فیئر ویلیو شوڈ بی اوور 200 روپیز, ٹھیک ہے, تو 20 کے ریشیو پہ. یہاں آپ کا ملٹیپل 5.5, 6.5, 7, تو اٹس این انڈر ویلیوڈ پلیس. اوپر سے اندر وے دیٹ یو کین ویلیو کہ ایک جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ فیئرلی ویلیوڈ یا انڈر ویلیوڈ ہے از دا بفٹ انڈیکیٹر.
ठीक है, वॉरेन बफेट का तो आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल सही है। राइट? Berkshire Hathaway, right? He's been an intelligent investor, an early investor since he was 13 years old. ठीक है, that was his first exposure. अच्छा जी, 2 टाइप के लोग होते हैं, एक वॉरेन बफेट टाइप के लोग होते हैं, दूसरा ये जो हमारे इंडियन स्कैमर थे अरशद मेहता साहब, ऐसे लोग भी तो होते हैं जो रातों रात आते हैं और लूट लाट के फिर निकल जाते हैं। यार अब देखें, अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं। आपकी मीडिया इंडस्ट्री में भी होंगे, आपकी स्टॉक मार्केट्स में भी होंगे, आपकी पॉलिटिक्स में भी होंगे, आपकी हर जगह जहाँ इंसान है वहाँ कि आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हो, किस जगह करते हैं और आपकी नीयत क्या है। आपने डरना नहीं है, डर गए तो मर गए। अच्छा, कोई रातों रात कोई सीन नहीं है कि जी हर्षद मेहता वाला सीन हमारे साथ भी हो, जब हम रातों रात अमीर हो जाएं, ऐसा कोई सीन नहीं आता स्टॉक के अंदर। आपको पता है पिछले दिनों स्टॉक मार्केट क्रैश्ड 8,000 पॉइंट्स। बिल्कुल सही। यस, वो डिप क्या था? मुझे लगता है कि वो डिप जो था वो अपॉर्चुनिटी थी पूरी, उसको डिप क्यों समझे, उसको अपॉर्चुनिटी क्यों लेते हम लोग? Exactly. When the market is on sale, right? Warren Buffett कहते हैं कि the stock market is the only place जहाँ sale पे लोग आके बेचते हैं. They panic and they sell their shares. 90% लोग जो ना पैनिक करते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं, और 10% लोग सारा का सारा पैसा जो ना वो अंदर खींच लेते हैं। ऐसा है जो स्मार्ट लोग I होते हैं। would say even less than that. Even less than 10%. Smart money invests when आपकी market is at a discount, right? ये भी बड़ा मुश्किल काम होता है ना कि ये डिटेक्ट करना, ये परसीव करना कि डिप है या एक और डिप आने वाला है, या ये डिप वाकई जेन्युइन डिप है या डिप के ऊपर डिप है, कैसे करेंगे? Doesn't matter. Buy every day. अच्छा जी, डिप पे डिप लेते रहें, डिप पे डिप पे डिप और डिप पे डिप 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 होता रहेगा तो डिप ही हो जाएगा। I love dips. Wow. I will never invest in a client. और डिप के लिए पीछे पैसे बहुत होने चाहिए, डिप के लिए पैसा नहीं होगा तो डिप कहाँ से फिर बाई करेंगे आप? Your averaging has to be divided, right? अच्छा, अब ये भी ना हो ना कि आप डिप के चक्कर में अपना जो बचा कुछ है सारा कुछ ही लगा दें। यूजुअली लोग करते हैं हमारे पास पाकिस्तानी, मतलब इसे जुआ समझ के फिर वो डिप पे डिप लगाते हैं और इतने पैसे लगा देते हैं कि इंसान का सब कुछ ही फिर रहता ही कुछ नहीं पीछे। That depends. I'm 100% equity. I'm 100% invested in the stock market. आप तो मुझे मोटिवेट करिए, ऐसा लग रहा है मैं घर गाड़ियाँ सारी बेच के फिर इसी में लग जाऊंगा। नहीं मैं ऑलरेडी अंदर तो हूँ। नहीं, those are assets also. Those are also assets, right? कुछ ऐसे एसेट भी तो होते हैं जैसे प्रॉपर्टीज होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, फिर वो गेन भी नहीं करते, उस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रही होती है। भाई प्रॉपर्टी में कुछ नहीं रखा। नहीं है ना? अब यूजुअली अब ये हमारी सोच हो गई कि प्रॉपर्टी में कुछ नहीं है, सारा का सारा पैसा गोल्ड में है, मतलब अब सब कुछ वहाँ गेम लग गया, इवन गोल्ड भी। So जितनी आपकी एसेट क्लासेस हैं, राइट, यू हैव टू हिस्टोरिकली मेजर कि दुनिया में क्या हो रहा होता है जब ये एसेट क्लास चढ़ती है। सही है। That's what you're looking for. You're looking for historical proof. People keep up with current news, लेकिन उनके पास historical context नहीं होता. History always repeats itself. Gold as an asset class, globally लोग कब भागते हैं? It's a safe haven asset. लोग तब भागते हैं when there is a global threat of recession. Global politics, abhi for example trade wars, right? There's global uncertainty on the political side of things, right? That is when people run toward gold. It's safe because there's a threat of escalated inflation. Inflationary pressures की वजह से, because there is a mindset that gold holds its value. अब अगर मैं आपको बताऊं कि silver is an industrial metal, ठीक है? Robert Kiyosaki, the one who wrote Kiyosaki कुछ नाम ऐसा है। Rich Dad Poor Dad, ठीक है? He says people focus a lot on gold. Where you should focus is silver. Why? Silver is an industrial metal. ठीक है? Silver is obviously more available than gold. लेकिन silver is also a certain amount of silver is present on this earth. Eventually it will be used, but it's used in everything. In every chip, in every gadget, in every technology. Yes. Eventually, As compared to gold. gold वो commodity, silver वो commodity होगी which will skyrocket. अच्छा जी, अब आपकी तरफ आते हैं ज़रा। आपका एक ड्रामा गया पागल खाना, उसका एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? It was beautiful. अदनान, उसके बाद I realized I was like, पता है बहुत अरसे के लिए मैं भूल गई थी कि मैं एक्टिंग क्यों करती हूँ. And पागल खाना करके I remembered. And then I made a decision. I was like, मुझे हर रोल नहीं करना, मुझे घिसे पिटे सास बहू कहानियाँ. हम तंग हो गए, हमें कुछ नया देखना है अब। For people to feel like someone understands them, to express myself, to empathize, to create characters जिनके साथ लोग relate कर सकते हैं, जिनके लिए लोग feel कर सकते हैं. And that's what Pagal Khana did for me. It reminded me why I was here in the first place. Yeah. वो आपके लिए कैरेक्टर नहीं होगा, मतलब वो आपके लिए कैरेक्टर नहीं रहा होगा पागल खाना, वो कुछ आपका पैशन ही हो गया होगा कि यार ऐसा काम होना चाहिए। Tina was everything. Tina was an experience, you know, and I think that is my favorite character of all time. And for me to beat that would be very difficult.
Tina was too close to my heart. सही रोल वैसे अब जस्टिफाई किया आपने टीना का, टीना हो गई. Really, you think so? एक्सीलेंट I appreciate वर्ड. it. अच्छा जी, रिसेंटली अभी आप एक शो में गई जहाँ पे आपने कहा कि जी मेरा एक साइड की मोहब्बत पे, वन साइडेड मोहब्बत पे कोई बिलीव नहीं होता. ऐसा क्यों? मतलब वन साइड मोहब्बत होती नहीं है या करनी नहीं चाहिए? No, of course not. मतलब लोगों को वन साइड मोहब्बत होती है, वो लगे रहते हैं एक साइड से. What is you're a stalker then? That's not love. Love is something Two-sided. that helps you grow. Love is something that will take you places जहाँ आपका खुद का belief नहीं था. It's something that elevates you, something that makes you believe in yourself in ways that you didn't believe in yourself before. It's something that heals your childhood issues. It's something that gives you a safe place to be. That's love. Love cannot be one-sided. Love is an experience. It's something you do with someone else, present with you, right? इसलिए कि मैं चली जाऊँ टेनिस अकेले खेलने, ऐसा नहीं होता. मैं मशीन बॉल्स फेंक रही है, बोल रही हूँ बड़ी अच्छी टेनिस खेलती हूँ. दो लोग साथ हैं, एक प्यार कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, मतलब एक तरफ से ही चल रहा है. तो इसमें क्या कहेंगे? दोनों को पता है. एक तो ऐसा है ना कि वन साइड लव चल रहा हो, कि घर बैठा हो, दूसरी साइड पे प्यार हो रहा हो, और एक ऐसा है दूसरे बंदे को पता है कि मतलब मुझसे प्यार कर, दोनों साथ भी हैं, और अगेन वन साइड भी हो रहा है. तो अभी कॉन्वर्सेशन हुई है इन दोनों लोगों के बीच के, डू वी फील? दोनों को पता है कि दोनों मतलब एक रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वन साइडेड चल रहा है सारा सीन. One person's pretending. हाँ. नहीं. Then the other person, देखिए, there are signs. There's always signs that someone doesn't care about you. आप neglected feel करेंगे. You'll feel left out in the cold. And I tell you what, no one deserves to feel like they are alone in a relationship. अगर आपको लगता है कि एक relationship में आप अकेले हैं, leave. इतने आसानी से लीव होता है? ये बड़ा आसानी से आपने कर दिया, वैसे इतना आसानी से लीव होता नहीं है. हाँ. Why not? कुछ टाइम का. अच्छा, इतना इजी कर दिया आपने ना लीव. First day you feel free. Second day you feel little sad. तीसरे दिन पे आपके withdrawals आएंगे, बहुत जहर किस्म के withdrawals. उल्टियाँ आएंगी, आपका पेट खराब हो जाएगा, आप शायद अस्पताल भी पहुँच जाएं. Because that is the withdrawals you feel with any kind of addiction. मैंने बहुत रिसर्च की हुई है, ठीक है, इस चीज़ पे. अच्छा जी, अभी जो आपने कहा विड्रॉल्स आएंगे, ये सब कुछ होगा, तो ये बंदा 2 हफ्ते का टाइम है. 2 हफ्ते. नहीं, जो एक्सट्रीम तकलीफ है ना, उसके 2 हफ्ते हैं. आप 2 हफ्ते काट लें. यार ये आपने बहुत इजी कर लिया. 2 हफ्ते. 2 हफ्ते मतलब मामला खत्म. सिर्फ 2 हफ्ते मामला इजी. नहीं, देखें, you never stop caring about people. When you have loved someone, they will always be with you in some way. आप चाहे उनके साथ ताल्लुक ना रखना चाहें, you might not want to continue to be in that. मुझे लगता है कि कांस्टेंट आपका दर्द रहता है, लेकिन उस लेवल का नहीं जो आप शुरू में मार रहे होते हैं, कोने में पड़े हुए होते हैं. 3-4 महीने का होता होगा. नहीं, वो 2 हफ्ते का होता है. यार फिर तो नॉर्मल है, फिर तो इंसान कभी भी लीव कर सकता है. मतलब रिलेशनशिप ऑन करें, 2-3-4 साल चलाएं, तो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में आप बाहर निकल आएंगे. तो बस फिर तो भी दर्द होना ही नहीं चाहिए. जो गाने गा रहे होते हैं दर्दनाक, ये खत्म हो जाना चाहिए. यार, 3 हफ्ते के लिए थोड़ी मार सकते हैं, 3 महीने के लिए. That's not possible. It's not sustainable. यार फिर तो नॉर्मल है, फिर तो कभी भी लीव किया जा सकता है. अगर आप That's my point. आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? Yeah, of course. Friendships, relationships, even family members that are toxic for you. Pain of leaving someone is always the same. और मुझे जो सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई है ना, हमेशा दोस्तों में हुई है. My female friends have left me, and girls, you'll probably relate to this, right? The way your female friends will leave you to hang just out in the cold alone, right? और आपकी अपनी दोस्तों के लिए तो मतलब आप माँ से इंट्रोड्यूस, आप बहन बुलाना शुरू कर देते हो, आप बहन मानना भी शुरू कर देते हो. अच्छा जी, अब आपस में लड़कियां हो रही है. हम लोग बीच में लड़के इस दफा नहीं है, सब आपस में लगी हुई लड़कियां. मतलब आप लोग आपस में बात कर रहे हैं. Men aren't that bright. मतलब अच्छा जी, ये आपस में लगे हुए हैं. बीच में हम लोग अभी थोड़ी देर में हम लोग लड़के बीच में आ जाएंगे. अभी आपस में चलते रहे. What will men do? Like they will be there in a romantic capacity, right? जब आपके मेल फ्रेंड से वो बिछड़ना होता है, आपको इतना ज़्यादा फील नहीं होता क्योंकि आप कभी इतना इमोशनली अटैच नहीं होती, क्योंकि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती. And that again has to do with society. Men don't show themselves as so vulnerable, which is another very sad thing. तभी men के ज़्यादा मसले होते हैं, especially later on in life. They get sicker, they have heart problems, cancer के ज़्यादा patients male होते हैं, all of these things. अच्छा जी, हमेशा आवाज़ आती है फलां मर गया, वसीम मर गया, जबरान मर गया, सुलेमान मर गया. ये लड़कियों की बात आती है. Because they aren't vulnerable. But because women are so vulnerable with each other, they open up to each other so much. अच्छा, they लेकिन एक और welcome भी each चीज़, other. लड़के बहुत कम होते हैं कि आपस में कोई मसले मसाइल करें. लड़कियां ज़रा, आप लोग आपस में ज़रा ज़्यादा मसले मसाइल कर रही होती हैं. क्योंकि मर्द एक दूसरे से अटैच ही नहीं होते, कभी दिल की बात ही नहीं करते एक दूसरे से. हाँ यार, ये भी है. तो आप कैसे अटैच हम लोग खुश हैं आपस में. जहाँ आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की, वहाँ आप अटैच कैसे? अच्छा, फॉलोअर में बैठती हैं 2 घंटे बैठती हैं, उसके बाद आप नंबर शेयर कर लेते हैं, बाहर आते हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लेते हैं एक दूसरे को. ऐसा नहीं होता. इंस्टा फॉलो कर लो मुझे.
پھر So, stories, Insta پھر سے DMs, فالو کرنا ایسے شروع ہو بہت گئے. لوگ ہیں. پھر اچھا attach. میں وارن بفٹ کو انسٹاگرام پہ فالو کرتی ہوں, اس کا مطلب ہی از مائی بیسٹ نہیں وہ فرینڈ. جواب I wish. نہیں وہ جو ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ والا. You know people socially. But I'm talking about people who you bring into your home, جن کو آپ اپنے siblings introduce اچھا آپ سے ہمیشہ ہوا ہے؟ Not ہمیشہ. That's my childhood best friend, Karishma. God bless her. ہم 1 سال کے تھے تب سے ہم we're best friends. Her and I have been through everything together. میں کہتی ہوں ہماری جو دوستی ہے نا وہ ایک مثال ہے کہ when you find a female, جے اینڈ ویرو والی دوستی ہوگی. that is my soulmate. She is my soulmate forever. She is my soul family. I can never be so close to anyone یار as I. 2 لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو کلوز ہوتے ہیں, باقی آپ پتا ہوتا 2-3 لوگ ہی میکسیمم آپ کھولتے ہیں, وہ باقی آپ پتا ہوتا ہے کہ یار ان کے ساتھ زیادہ معاملات نہیں کیے جا سکتے کیونکہ معاملات ایونچولی پھر خراب ہی ہونے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے. 100%. پھر کیوں بلیو کرتی ہیں آپ لوگ لڑکیاں میری وہ بھی دوست ہے یہ بھی دوست ہے, ساری دوستیں بنا لیتے ہیں, پھر ادھر دوست ادھر دوست, سب جگہ دوست ہی دوست. تو آپ کو وہی لگتا ہے کہ وہ 1-2 میں سے وہ دوسری بن گئی. وہ دوسری نہیں بنتی. میکسیمم دیکھا کہ 2 ہو جاتی ہیں, تیسری میں آپ لوگ سے ہمیشہ مسئلہ آتا ہے, پھر وہ تیسرا کوئی آتا ہے ایسا ہے کہ 2 کو بھی ڈیزاسٹر میں لے جاتا ہے. ہاں تیسری میں مسئلہ آتا ہے. ہماری بھی لڑکیوں بڑی زبردست ریسرچ ہے, سارا کچھ جانتا ہوں بھائی, میں کتاب لکھ سکتا ہوں لیکن ابھی لکھوں گا نہیں. چلے اچھا تیسری ایسا مسئلہ کرتی ہیں کہ پھر وہ 2 آ کے بیٹھ کے پورا دن آپ لوگ سنبھال رہی ہوتی ہیں. میں ایک اسکول میں تھی تو میں اور میری بیسٹ فرینڈ کو ایک لڑکی مل گئی, ٹھیک ہے, وہ بڑی عجیب سی تھی, اسکول میں کسی کو پسند نہیں تھی. تو ایوری ون سب کو بیڈ وائبز آتی تھی نا, تو میری دوست بینگ اے گڈ پرسن اس نے اس کو ذرا اپنی ونگ کے انڈر کہ نہیں اچھی بیچاری بلی ہوتی ہے اور یہ. اس کے بعد معاملات خراب ہو جاتے ہیں آپ لوگ. اس نے ہمارے بیچ جب درار پیدا کرنے کی کوشش کی, اتنی وہ الو کی پٹھی نکلی نا, میں کیا بتاؤں اس کی جو مینیپولیشن تھی. اینڈ شی وانٹیڈ ٹو بی اس. وہ اگر چلتی تھی تو میری طرح سے, کپڑے پہنتی تھی تو میری بیسٹ فرینڈ کی طرح سے. اچھا ایک اور سین ہوتا ہے آپ لوگوں کا, یہ لڑکیاں آپ لوگ جو آپس میں بیٹھتی ہیں کسی جگہ پہ, مال میں ہوتی ہیں, پارلر میں ہوتی ہیں, کسی جگہ بھی ہو, یونیورسٹی میں ہوتی ہیں, آپ لوگ دوسرے کو اوپر سے نیچے ایسے دیکھتی ہیں, پتہ نہیں چکر کیا چل رہا ہے, یہ دیکھتی کیوں آپ لوگ دوسرے کو؟ That's very weird. اچھا یہ مجھے بہت ویئرڈ لگتا ہے. دیکھتی ہے نا, لفٹ میں بھی یہ ہوتا ہے, اگر کسی لفٹ میں چلے جاؤ نا تو لڑکیاں آپس میں دوسرے دیکھ رہی ہوں گی. لڑکا ہوگا نا, لڑکے ایک دوسرے دیکھیں گے نہیں, لڑکے سیدھے دیکھ رہے ہوں گے, کھڑے ہوں گے. لڑکیاں کیا کریں گی, اوپر سے دوسرے دیکھ رہی ہوں گی. چکر کیا ہے یہ؟ ویری انکمفرٹیبل. اچھا آنٹیاں بھی بڑی دیکھ رہی ہوتی. یار میں آنٹیاں بہت زیادہ دیکھتی میں بتاؤں. اچھا میں تو آپ لوگوں کے دل کی باتیں کر رہا ہوں بھائی, آج سیریسلی بتا رہا ہوں, جو آپ لوگ سے ہو رہا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو, کتاب لکھ رہا ہوں پوری آپ لوگوں کو. کبھی کبھار اگر وہ میرے ساتھ پکچر لے رہی ہوں تو مجھے پکڑ لیتی ہیں. ایسے دیکھتی پر غصے میں, پھر نہیں پکڑ لیتی ہیں. آپ تو اتنی چھوٹی سی ہیں ذرا. ارے گود میں اٹھا لیتی ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں؟ arms around the small of my waist, I'll be like excuse me. اچھا لفٹ میں جو نا کچھ آنٹیاں لفٹ کے اندر اگر آپ ملیں تو وہ جو آنٹیاں بڑی غصے میں دیکھ رہی ہوتی ہیں, جیسے کچھ آپ لوگوں نے پیسے کھائے دوسرے کے. اچھا بھائی میں ساری آنٹیوں کی بات نہیں کر رہا, میں کچھ آنٹیوں کی بات کر رہا ہوں جو یوزلی آپ کو لفٹ میں ملتی ہیں. اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں, یا تو پول سائڈ میں ملتی ہیں آپ, یا لفٹ میں ملتی ہیں, یا روڈ پہ ملتی ہیں, یا کسی شاپ میں ملتی ہیں, جم میں آپ لوگ ملتی نہیں ہیں. Yeah, see, the thing I think is that a lot of people reflect how they feel in their personal lives. ہر کسی کے ایکشنز کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. I've always noticed the women who are most angry toward women are those women جن کے شوہروں نے انہیں ریزن دیا ہوا ہے. They have a wandering eye. So the women never feel safe around other women. They see them as competition. So everyone has a reason behind every action. اور اسٹوری کو دوسروں پہ امپیز مت کریں, ہمیں آرام سے جینے دیں. اسٹوری اپنے پاس ہی رکھیں بھائی. وائب بڑی پازیٹیو ہونی چاہیے. وہ یوزلی لڑکیوں کی آتی ہیں, کہنا بہت آسان ہے, لیکن جب آپ ایک ایسی when your family situation is such where you don't feel loved, where you don't feel safe, کیسے آپ positive vibes emit کریں گے بتائیں. پھر مشال اس کا ہوتا تو یہ ہے نا کہ آپ کے ایشوز کی وجہ سے پوری سوسائٹی پہ ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے. آپ کے سامنے کولیگز, آپ کے دوست, آپ کی فیملی, آپ کے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے جو آپ پہ کیا گیا ہے اس سے سب ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. آپ کی سوسائٹی کی وجہ سے آپ کے مسئلے کریٹ ہو رہے ہیں. اٹس دی ادر وے اراؤنڈ. آپ کی سوسائٹی نے عورتوں کو یہ, اسپیشلی جو ہمارے پیرنٹس کی جنریشن ہے, انہیں یہ اٹانومی نہیں دی کہ دے ہیڈ دا چوائس ٹو ایگزٹ. یو taught women, you raised women to be wives, but you did not raise son to be husband. کیا بات کی ہے, کیا بات ہے. تو if you raise your son, کہتے ہیں نا raise your son well. اگر وہ اچھا بیٹا ہوگا تو اچھا شوہر بنے گا, اور اچھا شوہر بنے گا تو ایونچولی پھر وہ اچھا باپ بنے گا. teach your men how to be protectors. تو یہ ماؤں نے لگتا ہے آپ کو کہ زیادہ لیوریج دی ہوئی ہے مردوں کو, بیٹوں کو, ایسا ہوتا ہے. Because historically آپ کی again history right is that یہ ہمارا سہارا بنے گا. culturally it has been, لڑکیاں ہی بنتی ہے سہارا ماں باپ کے آخر میں. یہ لڑکیاں ہی کھڑی ہوتی ہیں ماں باپ کے لیے آخر میں, لڑکے نہیں ہوتے. ہمیشہ شادی کے بعد بھی, ایونچولی شادی کے بعد بھی وہ آپ سے کلوز رہتی ہیں. because of how emotionally in touch we are with ourselves.
That's where we went. مشل آپ کو دوبارہ پھر پیار ہوا اور اگین پیار آپ کو لگتا ہے کہ بار بار ہوتا ہے یا ایک ہی بار ہوتا ہے؟ اور آپ یار I'm sure you fall in love multiple times. کتنی دفعہ؟ پتہ اچھا every time you fall in love میں نے کسی انٹرویو میں کہہ دیا کہ انسانوں کو لوگوں کو 4-5 مرتبہ پیار ہو سکتا ہے، تو مجھے تو بڑا کرٹیسائز کیا بھائی. نہیں I'll tell you what, I think every time you feel for a new person آپ کو پچھلا والا جھوٹ لگتا ہے نہیں ہے. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب آپ کسی اور کے پاس جاتے ہیں، کسی نئے بندے کے پاس جاتے ہیں، تو آپ کو پرانا والا لگتا ہے کہ یار اس پرانے والے میں یہ کوالٹی تھی، نئے والے میں کوالٹی نہیں. ہم کمپیریزن شروع کرتے ہیں. That's ridiculous. ایسا ہوتا ہے؟ You cannot compare people. That's not fair. نیا بندہ آپ کے پچھلے بندے سے if you like the previous person so much, why did you break up with them? And if you broke up with them, why are you comparing the next person to them? کیا بات ہے. اچھا لڑکیاں ایسا نہیں ہوتی، لڑکیاں سوچتی ہیں یار وہ پچھلے والا ہی ٹھیک تھا، یہ اب جو آگے والا ہے اس سے تو پچھلے والا ہی ٹھیک تھا. حکومت کی طرح جیسے حکومتیں نہیں چینج ہوتی، حکومتوں میں ہوتا ہے یہ نا، جب نئی حکومت آتی ہے ہم کہتے ہیں یار پچھلی والی حکومت کتنی اچھی تھی، حکومت اتنی اچھی نہیں ہے. نہیں you cannot compare me to your typical girl. میں ایک I've been ہم تو سوسائٹی کی بات کریں گے نا. and a strange human being since I was a child. میرے آئیڈیاز ہی مطلب ماشاء اللہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سب سے الگ لڑکی ہیں دنیا کی، کوئی آپ کی طرح کوئی بھی نہیں، ایک آپ ہی نہیں. ہاں Yeah, you're trying to stir controversy. Don't do this, Adnan. No, in the sense that I have a different way of thinking in life. اور سب کی ہوتی ہیں ویسے. میرے لیے یہ چیزیں priority نہیں رکھتی. I didn't grow up imagining my wedding. I grew up thinking میں کتنی companies کی CEO اور chairman ہوں گی. تو my goals are different as a person. یار بچپن سے ہی نہیں لگا ہوا آپ کا کہ بچپن سے ہی آپ کو لگا فائنینس گولز یہ وہ پیسے ویسے سب کچھ؟ Because I grew up not having many friends na, so I learned how to be alone. So I found peace and solace and happiness in painting, in art, in reading, in sports, right? تو میں نے کبھی لوگوں میں وہ expectations نہیں رکھی because I've always been very lonely since I was a child. So I just understood that as the human condition. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ مجھے اگر پیس ملے گی تو لوگوں میں ملے گی. اور یہ بڑی میچورٹی لیول پہ آتا ہے، ویسے اتنا جلدی آتا نہیں ویسے سب کچھ. آپ کا پیس آپ ہی خود. I'd rather be crying in Paris than be crying in Gujranwala. یہ مشل نہیں بول رہی، یہ آپ کی فائنینس مارکیٹ بول رہی ہے بھائی، یہ اسٹاک بول رہی ہے. اچھا جی مشل، میں نے بھی ایک اسٹوری لگائی آپ کے آنے سے پہلے انسٹاگرام پہ، مشل آ رہی ہے جی پوڈ کاسٹ ہے، تو انہوں نے لوگوں نے بولا جی ضرور پوچھے گا کہ شادی کب کر رہی ہیں. اب میں تو ان کو بتا نہیں سکتا آپ نے شادی اسٹاک سے کر لی ہے، لیکن اگین کیا کریں، کیا جواب دیں ان لوگوں کو جو لوگوں نے بےتابی ہے، خاص طور پہ مرد حضرات میں لڑکوں میں بڑی بےتابی ہے آپ کی شادی کے حوالے سے. حسین ہیں آپ شاید اس لیے. یار آئی تھنک کہ اگر کبھی شادی ہوئی نا تو ایک دم سے ہی ہوگی پرابلی. آئی ڈونٹ تھنک، لیکن بائی دا وے آئی ڈونٹ تھنک آئی ایکسپوز اٹ آن سوشل میڈیا. میں نا بڑی پرائیویٹ قسم کی انسان ہوں. میں نا کوئی شیڈی سی چاند کی تصویر لگا دوں گی اپنی شادی کی، ایسا کچھ ہوگا. کیا لکھیں گی؟ میرا چاند مجھے آیا ہے نظر، کیا لکھیں گی؟ #blessed. اوہ #blessed. ہونی ایسی چاہیے ویسے شادی، مطلب ذرا خاموشی سے، ذرا طریقے سے. یہ جو ایک بڑی شادی گرینڈ شادیاں کرتے ہیں اس سے بہتر نہیں بڑی سمپل سی شادی بندہ کرے؟ I think you have to protect what is important to you. You've got to keep it private. Nazar is so real. یہ بڑا کانسیپٹ ہے کہ جی نظر لگ جاتی ہے. ویسے یہ بتائیے گا یہ جو امبانی کی شادی ہوئی، یہ امبانی لوگ نظر کیوں لگتی ہے؟ ہمارے کوئی تھوڑی سی بات ہوتی نظر لگ جائے، نظر لگ جائے. امبانی کو نظر نہیں لگی اتنی بڑی شادی کرنے کے اوپر. یار ان کے جتنے اسٹرالوجرز بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہ کریں یار، یہ نہ کریں یار. یو ڈونٹ نو دیٹ. ہیو یو سین لک ایوری ون ہیز دیئر اون money isn't everything. ٹھیک ہے. This your health matters a lot, your mental peace. You never know کہ بند دروازوں کے پیچھے what someone is going through. Money does not guarantee happiness. It guarantees that you might have some kind of safety, some kind of fallback. لیکن خوشی آپ کو ان چیزوں سے نہیں ملے گی، وہ تو پیس سے ملتی ہے. اچھا پیس انٹرلنک کرتا ہے کہ جی پیسوں کے ساتھ ایسا ہے کہ پیسے ہوں گے تو پیس ہوگا اور پیس ہوں گے تو پیسہ ہوگا؟ نہیں that's a very extreme comparison, right? Peace is کہ رات کو میں سکون سے سو پاتی ہوں یا نہیں. رات کو اے سی بند کر دیں، اچانک پنکھا بند کر دیں، بجلی والے بجلی کاٹ دیں، تو پیسے تو ہوں گے تو پیس ساتھ ساتھ انٹرلنک تو کرتا ہے نا کہیں پیسے کے ساتھ پیس. See, understand that the more money you are responsible for, the more tension you have on your shoulder. تو آپ تو یہی کر رہی ہیں، the more money the no tension. But I am signing up for that voluntarily. Excellent. Right? So I'm aware of that responsibility now. اور آپ وہ لے لیں گی. Right? Mentally and now I am making sure کہ میں equipped ہوں to deal with that amount of money. Mentally and fundamentally. Oh, excellent. Through my research. I have to be doing my best. کیا بات ہے بھائی. To make sure کہ مجھے پتا ہو کہ میں best decisions لے. اچھا جی، اگر مشل شادی کرتی ہیں تو ان کے لیے ریڈ فلیگس کیا ہوں گے؟ ریلیشن شپ میں آپ دوبارہ آتی ہیں تو آپ کے لیے ریڈ فلیگس کیا ہوں گے کہ یار یہ میرے لیے ریڈ فلیگ ہوگا، اس کے اوپر میں کمپرومائز
نہیں کروں گی. Someone who wants to party without you. That's shady, don't you think? پارٹی تو آپ کے بغیر نہیں کرے گا. ویسے یہ ریڈ فلیگ کہیں گے اسے؟ اچھا I تو I'm a very anti-social person, تو I تو don't like going out. تو مجھے تو ایسے لوگ پسند ہی نہیں ہیں جو بہت سوشل ہوتے ہیں. ہاؤ کین یو, وہ ایک ڈفرینس آ جاتا ہے نا بہت ایکسٹریم, کہ فار می دا آئیڈیا آف اے نائس اچھا آپ کے لیے دو لوگ بیچ پہ بیٹھ جائیں اور مطلب کافی شافی پئیں اور پہاڑوں میں بیٹھ جائیں. پہاڑوں میں پسند ہے, پہاڑوں میں بیٹھ جائیں, آپ دو لوگ کافی پی رہے ہو, دور سے دیکھ رہے ہو, یا آپ کے 3-4 دوست ہوں, right, you're having some hot chocolate, the weather is cold, you're sitting in front of a campfire. نہیں ساتھ وہ ہو, yeah, ٹھیک ہے, yeah, and like 2-3 more friends, right, something closer. اچھا مجھے اسے ریڈ فلیگ تو نہیں کہیں گے, تو بہت ایزی سچویشن ہے, تو مطلب ایڈجسٹمنٹ ہے, تو کہیں بھی ہو سکتی ہے, اس کو ریڈ فلیگ تو نہیں کہیں گے نا. Okay, نہیں جائے گا پارٹی میں, آپ منع کر دیں گی تو. someone who doesn't respect you, ایکسلنٹ. someone who doesn't respect your feelings, someone who doesn't validate you. انسیکیورٹی بھی نہیں ہونی چاہیے. وہ دوسرے بندے کی رسپانسبلٹی ہے ٹو میک یو فیل سیف. اگر آپ انسیکیور فیل کر رہے ہیں, اچھا جی اب مشل کے ساتھ کوئی ہوگا تو تھوڑی تو انسیکیورٹی بنتی ہے اس بندے کی. oh, I go the extra mile to make people feel safe. Anyone who's in my life in any capacity, ان کو پتا ہے I'm like a Doberman, I'm like a guard dog. They are so protected with me. I protect myself. کہیں نہیں جا سکتے. نہیں ہلے کوئی ان کو اٹیک نہیں کر سکتا. اٹیک ہی ہوگا نا, کوئی لائن مار رہی ہو, لائن نہ لے رہا ہو, لائن مار رہا ہو تو لائن نہ لے رہا ہو, اس طرح اٹیک ہی کہیں گے اگر وہ لائن لے رہا ہوگا تو. نہیں, look now, if someone else is hitting on someone who is with me, that's their responsibility. وہ میرا مسئلہ نہیں ہے, اسے لینا میں کیوں پڑھوں. تو مطلب وہ ہٹنگ تو نہ لینا. نہیں تو if the person is entertaining that, then why am I with them? I shouldn't be there. That's disrespect to me. یہ ساری آپ میں جو میچورٹی آئی ہے, یہ پہلے نظر نہیں آتی تھی, اچانک کیسے آ گیا آپ کے اندر, اتنے عرصے میں تو نہیں نظر آئی. یہ اتنی تیزی سے آپ میں میچورٹی لیول جو آیا ہے نا, یہ کمال آ گیا بھائی. How do you know کچھ عرصے پہلے نہیں تھا؟ ابھی جس طرح آپ ری انوینٹڈ نظر آ رہی ہے نا, اتنے عرصے سے میں آپ کو دیکھتا ہوا آ رہا ہوں. 5 سال بعد بندہ ملے گا تو یہی ہوگا نا عدنان. کتاب لکھنی چاہیے آپ کے اوپر. تو کیا کہوں میں آپ کو, ڈاکٹر کہہ دوں, ڈاکٹر مشل کہہ دوں آپ کو تو ہر چیز ایکسپیرینس ہے. فائنینس کے اوپر آپ بول لیتی ہیں, میڈیکل پہ آپ بول لیتی ہیں, ریلیشن شپ پہ آپ بات کر لیتی ہیں. میرے خیال ڈاکٹر مشل خان کہتے ہیں آپ کو. I would credit that to you because usually I think I can be very quiet with people, but you know how to take things out, Adnan. So a little round of applause for you. Thank you ma'am. لڑکی کیا بول رہی ہے یار. سوشل میڈیا, ٹرولنگ کلچر, بدتمیزیاں, گالیاں, کیا کہتی ہیں؟ اوپینین کا حق ہونا چاہیے, بدتمیزیوں اور گالیوں کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. Someone who is stable and happy اپنی زندگی میں, وہ کبھی کسی اور کو پل ڈاؤن کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو if someone is saying something nasty to you, it's because they're nasty to themselves. وہ اپنے آپ تو چلے ایک کامنٹ پڑھ کے چلے جائیں گے, موو آن. وہ شخص روز خود کو اس طرح سے بلی کرتا ہوگا, آئینے میں دیکھ کے, اکیلے میں بیٹھ کے, اس کا اپنا دماغ اتنی ڈارک پلیس ہوگی. You don't need to go there. You don't need to go there. You don't even think about it. یہ مطلب ایسے ہی چلتا رہے گا, اس پہ کوئی چینج نہیں آنے والا. ہاں, I mean, as long as there are people, as long as there is unhappiness, inequality in the world, people are going to continue to take it out on people who they think are in a better position. اچھا جی, یہ دھمکی کلچر جو ہے سوشل میڈیا پر, ان باکس آتا ہے اور ڈائریکٹ گھٹیا کسی میں دھمکیاں دیتے ہیں. آپ کو تو ایک آپ کو بھی وہ آیا تھا, تھریٹ آیا تھا, جس میں آپ سے ایسڈ ڈالنے کی بات کی. میرے ریسنٹلی بہت سارے ان باکس آئے ہیں, میں نے ہانیہ کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو ان کے اوپر بڑا میرے کو آیا کہ باہر نکل, تجھے یہ کر دیں گے, تجھے یہ کر دیں گے. آئی ڈی بھی نون نہیں ہوتی ان کی, آئی ڈی فیک ہوتی ہے, اس سے وہاں دھمکیاں جو آ رہی تھی. اس کلچر کو آپ کس طرح دیکھیں گے, کیا کیا جائے؟ سامنے آ جاؤ. سامنے تو نہیں کھڑے ہوں گے آپ کے, کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے, آ کے دکھائیں, آ کے دکھائیں. کم آفٹر. جب سامنے آئیں گے تو ایک دم سے کیمرہ اٹھا کے سیلفی لینے لگ جائیں گے. سیریسلی بہت ساری ایسی آئی ڈیز آتی ہیں جن کے فالوور بھی زیرو ہوتے ہیں, وہ صرف آپ کے لیے بنائی گئی ہوتی ہیں. کبھی آپ کے سامنے ایسی آئی ڈیز آتی ہیں؟ ہاں وہی ہوتے ہیں نا, وہی ہوتے ہیں. یہ کون ہوتے ہیں ویسے؟ یہ کوئی ایکسٹینڈیڈ فیملی ممبرز ہوتے ہیں, پڑوسی ہوتے ہیں, یا کوئی ایکس اوکس جو ہمارے ایکس اوکس جو رہ جاتے ہیں ہمارے, وہ تو نہیں ہوتے. کون لوگ ہیں لوگ جو ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ These are people who are deeply traumatized in life. You have to be very disturbed as a person to make a fake email, make a fake account, go to this person's page, think of something, develop so much hate. How much effort goes into hating someone جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ exist کرتے ہیں. You have to be deeply disturbed to do that. میری اماں ہمیشہ کہتی ہیں اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں, وہ ذہنی مریض جو ہوتے ہیں, ان کے لیے اللہ سے دعا ہی مانگے تو زیادہ بہتر ہے. کو اللہ ان کو ہدایت دے بس. But I'll tell you what, میں نے whenever I've seen someone who's nasty and I've looked into their life, they have the kind of pain جو آپ سوچتے ہیں کہ shit, no one should go through that.
یوزلی ان کی زندگی میں پتہ بہت ظلم ہوا ہوتا ہے, بہت چیزیں ہوتی ہیں. there's two types of people نا, when you go through a deep trauma you can either turn into a lovely empath or you turn into the most hateful, miserable human being anyone's ever come across. That depends on you. But there's always a trauma behind it. اچھا مشل, جب آپ سے کسی نے غلط کیا یا پاس میں آپ سے کسی نے غلط کیا تھا, آپ نے ان کو دیکھا ہے وہ اب ان کے معاملات خراب ہوئے, تکلیف میں ان کو دیکھا کبھی آپ نے ان کو؟ Every time. پتہ ہے, I actually whenever someone has wronged me, right, میں ہمیشہ لوگوں کو کہتی ہوں I am الحمدللہ divinely protected. ٹھیک ہے, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کو خدا ہوتا ہے. کریکٹ؟ بہت اچھی بات. تو اگر مجھے پتہ ہے اور میری ایکسپیکٹیشن ہی ہے کہ میرے بدلے تو اللہ تعالیٰ لیں گے خود, تو وین ایور سم ون ہیز, اسپیشلی بیکاز آئی ایم گڈ ٹو پیپل, عدنان میں کسی کا دل نہیں دکھاتی, میری پوری کوشش, اور کبھی آپ کا لوگوں نے دل ہی بہت دکھایا ہے ویسے. ہاں آف کورس, زندگی کا نام ہی آزمائش ہے. تو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب بھی صحیح طرح کر ہی دیا ہوگا ویسے. اٹس پتہ ہے, سم ٹائمز آئی سی اٹ اینڈ آئی ایم لائک اللہ تعالیٰ پلیز ڈونٹ, پلیز آئی, بیکاز وین یو ہیو کیئرڈ فار سم ون, آپ نہیں چاہتے کہ وہ تکلیف, یو لائک یار کسی طرح سے لرن یور لیسن, بٹ یو ڈونٹ وانٹ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی پیپل ان پین, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی اینی ون ان پین ایکسیپٹ فار سرٹن گورنمنٹس ان دا ورلڈ جو دوسری لوگوں پہ ظلم کر رہی ہیں. اچھا کارما بھی تو ہے نا, اور اللہ بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اگر ہم معاف بھی کر دیتے ہیں یوزولی, تو اللہ بھی ان کو کبھی کبھی جو ہے نا, کبھی اللہ ہی معاف نہیں کرتے, کیونکہ ہم نے تو معاف کر دیا, لیکن اللہ نے تو دیکھا نا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے, منہ کے سامنے رکھا, منہ کے سامنے رکھا ہے یار. اچھا جی, اینیمل رائٹس کے اوپر جو یہ زوز وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ زو ہونے چاہیے اور یہ اینیمل رائٹس ہم لوگ صحیح طرح کر رہے ہیں؟ ابھی آپ رانوں پہ بھی بات کی ہے, میں نے ایلیفینٹ دیکھا ایک, اور لائن دیکھا, کیا حال کر دیا ہم لوگوں نے ان کا. اچھا دنیا میں ایسا نہیں ہے, یہ کیا کر رہے ہیں ہم ان کے ساتھ, کیا کیا کر کے آ رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں عدنان, it's not that, it's not that. Do you know the budgets that these zoos gets, how big they are, right? تو وہ کہیں اور چلے جاتے ہیں. So when everything becomes about money and you lose all sense of ethics, right? And you, مطلب یہ لوگ often بولتے ہیں کہ اس ملک میں تو انسانوں کی کوئی اوقات نہیں ہے, آپ جانوروں کی بات کر رہی ہیں, right? تو جہاں life has no value, وہاں ظلم, it is said that you can measure the ethics and the morality of a country by the way it treats its animals and its minorities. I swear to you, sometimes I wish میرا کوئی مافیا والا بیک گراؤنڈ ہوتا. تو کرتی کیا؟ Oh my God, I would do to these people what they did to these animals. Don't you think they deserve it? Do they not deserve it? نہیں deserve. جو لوگ جانوروں پہ ظلم کرتے ہیں, do they not deserve the worst? جو لوگ بچوں پہ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں, جو لوگ مارتے ہیں, کوٹتے ہیں, ریپ کرتے ہیں, do they not deserve the worst? میں تو کہتا ہوں ایک کو ایگزامپل سیٹ کر دیتے ہیں. Do you know recently there was this thing that came out جہاں someone raped a Komodo dragon. یہ کہاں ہوا ہے؟ A Komodo dragon. I forgot, my friend was telling me about this yesterday. یہاں آپ اتنا دیکھتے ہیں کہ dogs, cats, infants, goats. ابے بھائی یہ تو بہت زیادہ سچویشن ہے. Where is the bloody capital punishment for this? Where is the capital punishment? اگر چوری پہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں according to your sharia کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے, if you find out کہ اس بندے کی کوئی مجبوری نہیں تھی, اگر ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, تو پھر ریپ پہ کیا کاٹ دیا جانا چاہیے؟ کوئی ایک ایگزامپل سیٹ کی ہماری اتھارٹیز نے, اگر ایک ایگزامپل سیٹ کر دیجیے, آپ کو لگتا ہے دوبارہ ایسا کوئی جرت کرے گا کرنے کی؟ پھر there needs to be some kind of price to pay. یہ جو بیک ٹو بیک ایشو ہوئے, ہمارے ہائی وے کے اوپر ایشو ہوا, ارکمان والا ایشو ہوا, یہاں مصطفیٰ والا ایشو جو ہوا, ہمارا اسلام آباد والا ایشو ہوا, ہمارا ظاہر جعفر والا, یہ سارے تو باہر آ جائیں کچھ عرصے کے اندر. کوئی ایک ایگزامپل سیٹ نہ کی جائے. No accountability. اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی گئی تو یہ اور بڑھتا رہے گا. لوگ, آپ پنشمنٹ اس لیے نہیں انٹروڈیوس کرتے کہ یو وانٹ ٹو ہرٹ پیپل, آپ پنشمنٹ اس لیے انٹروڈیوس کریں تاکہ لوگ کسی چیز سے ڈریں. اٹس اے پریونٹیو میجر. اسلامی قانون کو بھی اگر آپ دیکھیں کہ چوری کرتے ہوئے ہاتھ کاٹ دیے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, کتنا لگتا ہے نا کہ یار ہاتھ کاٹ دینا, کبھی ایسا فیل آتا ہے کہ یار ہاتھ کاٹ دیں گے چوری کے اوپر, لیکن اگین اسٹرکٹ ایکشن ہے نا اسلامی طور پہ اوپر. تو سعودیہ کے اندر دیکھیں آپ, کوئی چوری نہیں ہوتی آپ کو. اگر یہاں پہ ہمیں امپوز کر دیں تھوڑا سا بھی, تو آپ دیکھیں کیسے معاملات بہتر ہوتے ہیں. The point is of the punishment is not correction, it's prevention. Excellent. آپ اتنی ایکسٹریم پنشمنٹ ڈال دو کہ بندہ سوچتے ہوئے بھی گھبرائے کہ کسی کو پتا چلے کہ میں سوچ رہا ہوں. اور ایک ایگزامپل سیٹ کر دیں صحیح طریقے سے. ہاں, obviously اگر ملک اس حال پہ پہنچ گیا تو آپ کو ایگزامپل تو کہیں نہ کہیں سیٹ کرنا پڑے گا. یہ دیکھیے ہائی ویز کے اوپر کیا ہو رہا ہے, گاڑیاں روک روک کے جب ایک دو ایشوز ہوئے ہیں, یہ ہونا چاہیے, اس قسم کلچر ہونا چاہیے ہمارے ساتھ.
اتنا ظلم, I can't imagine it. پتہ میں اتنی راتیں بس روتی ہوں literally. Just yesterday I saw more things about the zoo, اور میں نے ان جانوروں کی شکل دیکھی and I was like, how can people do this? How can you look at the zoos? How can you see animals like this? And how can you think it's so, اور وہ اکیلے گھوم رہے ہوتے ہیں. You know, the animal that we've been talking about, the bear from Jallo Park, he's blind. And وہ بیچارہ مطلب فرام سب زیرو ٹیمپریچرز, ہمالیین بیئر لاہور کی گرمی میں پڑا ہوا ہے, اور پھر آپ نے اس کو جلو پارک کے ایک ٹائلڈ انکلوجر 4x4 میں رکھ دیا, اور انہوں نے اس کے دروازے کو بند بھی کر دیا جو گرل تھی. دے کلوزڈ اٹ تاکہ پبلک دیکھ بھی نہ سکے. اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یو نو لائک اینیمل لورز آر سو ایکسٹریم, اینڈ بیکاز وی لک سو کلوزلی ایٹ دا ظلم دیٹ از ہیپننگ. آپ لوگ تو ایک پوسٹ دیکھ کے یو نو یو مائٹ اسکرول اوے کہ نہیں یار نہیں دیکھنا. عام طور پہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے انسانوں کو دیکھ لیں, مطلب انسانوں کو پہلے دیکھ لیں, جانوروں کو بعد میں دیکھیں گے. انسان چیخ تو لے گا ایٹ لیسٹ, اگر ظلم ہو رہا ہوگا. انسان تڑپ تو جائے گا, نظر تو آ جائے گا, جیل میں اگر ڈالیں گے, سامنے ڈالیں گے, آپ کو نظر تو آئے گا. جانور بیچارہ تو اپنے لیے بول بھی نہیں سکتا, چیخ بھی نہیں سکتا, اس کو آپ مار بھی دیں گے بیچارے کو, وہ بات بھی نہیں کر سکتا. تو انسانوں کا کمپیریزن جانوروں کے ساتھ, جانوروں کا کمپیریزن انسانوں کے ساتھ مت کریں, دونوں کو الگ الگ جگہ پہ دیکھیں. اینڈ ٹو نو دیٹ از دیٹ اینیملز لائف, اس نے 10 سال ایسے گزارے ہیں اور اکیلا. امیجن نو ونز دیئر ٹو اسپیک ٹو یو, نو ونز دیئر ٹو ہولڈ یو, نو ونز دیئر ٹو ٹاک ٹو یو. مشعل, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. آپ کا پوڈ کاسٹ میں نے کیا, میں نے باقی بھی بہت سارے پوڈ کاسٹ کیے, لیکن آپ کی جتنی باتیں تھیں نا, وہ کہتے ہیں نا کانوں سے سیدھا دل میں آ جاتی ہیں. تو جو آپ نے آخری لاسٹ باتیں کی نا, وہ کاش اس طرح میں نے سنی, آپ نے کہیں, ہمارے آس پاس کے لوگوں نے سنی, کاش اتھارٹیز بھی سنیں, اس پہ ایکشن کریں اور اس کو بہتری لے کر آئیں. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. Thank you for having me.